بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال الله تبارك وتعالى وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، مہمانان ذی وقار اور عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر بے شمار انعامات اور احسانات کیے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم پر اتنی زیادہ ہیں کہ ہم نہ ان کو شمار کر سکتے ہیں اور نہ ان پر کما حقہ اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہم پر ہیں، ہم ان نعمتوں کا صحیح معنی میں شکر اس لیے ادا نہیں کر پاتے کہ ہم نے ان نعمتوں کو صحیح طور پر جانا نہیں۔ اس لیے کہ ایک آدمی ایک چیز کو اپنے حق میں نعمت سمجھتا ہے تو وہی چیز دوسرا آدمی اپنے لیے نعمت کے بجائے بوجھ سمجھتا ہے۔ جیسے اولاد کو لے لیں کہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کئی بندے ایسے ہیں کہ جو اللہ کی اس نعمت سے محروم ہیں، کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس نعمت سے دور رکھا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی کئی مصلحتیں ہوں گی، بندہ جانتا نہیں ہے، تو وہ اولاد کے حصول کے لیے کتنی کوشش کرتا ہے، اور جب ایک جگہ سے مایوس ہو جاتا ہے تو دوسری جگہ پر، دوسری جگہ سے مایوس ہو جاتا ہے تو تیسری جگہ پر، وہ ڈاکٹروں کے یہاں پر، اور جہاں جہاں اس کو امید دلائی جائے وہاں در بدر بھٹکتا ہے۔ تو وہ اولاد کو اللہ کی ایک نعمت سمجھتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس نعمت سے محروم۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دے رکھی ہے اور اس کے یہاں پر ایک سے زائد بچے ہیں، تو وہ بسا اوقات اسی اولاد کو بوجھ سمجھتا ہے۔ وہ اولاد اسے بھاری معلوم ہوتی ہے، سوچتا ہے کہ میں ان کی پرورش کیسے کروں گا اور ان کا خرچہ وغیرہ کیسے اٹھاؤں گا، اور وہ اولاد کو اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھتا ہے۔ تو یہ اس وجہ سے کہ اس نے صحیح معنی میں اللہ کی اس نعمت کو پہچانا نہیں۔ اگر وہ اللہ کی اس نعمت کو پہچانتا، اس کو سمجھتا، تو کبھی جو ہے وہ اس کے لیے یہ بوجھ معلوم نہ ہوتی۔ اللہ کی نعمت کو پہچاننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں نعمت دی ہے، تو اللہ نے اس نعمت کو استعمال کرنے، اس کو کام میں لانے کا راستہ بھی ہمیں بتایا ہے۔ جیسے اللہ کی ایک نعمت مال و دولت ہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے اس مال و دولت کو کام میں لانے کا ہمیں راستہ بتایا
ہمیں بتایا کہ یہ تمہاری جائز ضرورتیں ہیں، اس میں تم اپنا مال خرچ کر سکتے ہو، اور یہ ناجائز راستے ہیں، ان میں مال خرچ کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اگر تم مال خرچ کرتے ہو، فضول خرچی کرنے والے کہے جاؤ گے، اور حرام جگہوں پر مال خرچ کرنے کا جو گناہ ہے وہ تمہارے سر پر آئے گا، اور کل قیامت کے دن تمہیں اپنے اس مال خرچ کرنے کا پورا حساب دینا پڑے گا۔ تو اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اولاد عطا فرمائی ہے نعمت کے شکل میں، تو اب یہ اولاد اس کے لیے بوجھ معلوم نہ ہو تو یہ اولاد کیسے اس کے کام میں آئے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی اللہ نے اس کا راستہ بتایا ہے، ہمیں سکھایا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم اور مشفق استاد اور نبی کے ذریعے سے ہمیں سکھایا ہے کہ تم اپنی اولاد کی تربیت ایسے کرو کہ جس کی وجہ سے وہ دنیا میں بھی تمہارا سہارا بنے، تمہارے معاون اور مددگار بنے، اور آخرت میں تمہارے لیے ذخیرہ بنے، نجات کا راستہ بنے۔ اور جب بندہ نعمت تو حاصل کر لیتا ہے لیکن اس اولاد کی نعمت کی صحیح تربیت پرورش نہیں کرتا تو اس کی وجہ سے وہ اولاد اس کے اوپر بوجھ معلوم ہوتی ہے۔ میں آج کے اس دن میں اولاد کی تربیت کیسے کی جائے، پرورش کیسے کی جائے، اس کے اوپر بات کرنا نہیں چاہتا، بلکہ ایک اور بات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ بات ہمیں دراصل یہ کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کے بھی کچھ حقوق رکھے ہیں۔ اگر ہم اولاد کی صحیح تربیت کر کے اولاد کے ان حقوق کو ادا کرتے ہیں تو جس کی وجہ سے یہی اولاد ہمارے لیے دنیا میں ہمارا سہارا بنتی ہے، ہمارے معین اور مددگار بنتی ہے، اور والدین کی وہ خدمت گزار بنتی ہے، وہی اولاد والدین کے حقوق کو بھی ادا کرتی ہے، اور جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے اور ہم قبر میں چلے جائیں گے، بلکہ قبر کی مٹی میں مل کر جب ہم مٹی بن جائیں گے تو اس کے بعد بھی وہ اولاد ہمارے ساتھ رشتہ برقرار رکھے گی، بلکہ ہمارے ساتھ نہیں، ہمارا جن جن لوگوں کے ساتھ رشتہ تھا وہ ان رشتوں کو نبھانے والی ہوگی۔ اور اس سے زیادہ آگے بڑھ کر کہ جب ہمارا نامہ اعمال بند ہو جائے گا اور ہمارے نامہ اعمال میں کوئی نیکی درج نہیں کی جا سکتی ہوگی، ایسی نازک صورتحال میں کہ ہم ایک ایک نیکی کو ترستے ہوں گے، یہی اولاد ہمارے لیے نیکیوں میں اضافے کا سبب اور ذریعہ بنے گی۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنی اولاد کی دینی تربیت کریں۔ اولاد کی تربیت جسمانی بھی ہوتی ہے اور روحانی بھی ہوتی ہے، دینی بھی ہوتی ہے۔ ہم اپنی اولاد کی جسمانی تربیت کی فکر کرتے ہیں، ہم فکر کرتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہو اور ایک نازک سا بچہ ہے چند دنوں کا، تو ہم پوری فکر کرتے ہیں اس کے جسمانی تربیت کی کہ اس کے جسم کو کسی طرح سے نقصان نہ پہنچے، ٹھنڈی گرمی کے اعتبار سے اس کے لباس کو متعین کرتے ہیں، اسی طرح سے اس کو کیا کھلایا جائے، کیا پلایا جائے، کون کون سی چیزوں سے اس کو دور رکھا جائے، اس کی پوری فکر کرتے ہیں۔ جب بچہ بڑا ہونا شروع ہوتا ہے اور وہ قوت پکڑتا ہے، نشو و نما حاصل کرتا ہے، ہم فکر کرتے ہیں کہ ہماری اولاد کے پیٹ میں صحت مند غذا پہنچے، ایسی غذا پہنچے جو اس کی صحت کو بڑھانے والی ہو، اس کے جسم کو مضبوط کرنے والی ہو۔ کوئی ایسی چیز جو بگڑ گئی ہے، خراب ہو گئی ہے، جو اس کے جسم میں جا کر بیماریاں پیدا کر سکتی ہے، تو ہم اس سے بچے کو روکتے ہیں۔ بسا اوقات بہت ساری چیزیں ایسی آپ نے دیکھی ہوگی کہ بچہ پسند کرتا ہے لیکن وہ سمجھتا نہیں ہے کہ یہ چیز میرے لیے مفید ہے یا مضر ہے، لیکن والدین اس کو ڈانٹ کر روک دیتے ہیں کہ نہیں تو اب یہ نہیں کھا سکتا۔ بہت ساری چیزیں، مٹھائیاں ہوں اور چاکلیٹ وغیرہ ہو، ٹھنڈی چیزیں ہوں، تو والدین اس کو روکتے ہیں۔ اولاد نہیں سمجھ پاتی لیکن والدین سمجھتے ہیں کہ یہ میرے بچے کے لیے نقصان دہ چیز ہے، تو والدین اس کو روکتے ہیں، فکر کرتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر ہمارا بچہ بیمار ہو جاتا ہے
تو ہم اس کے علاج و معالجے کے لیے دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، اور جو بھی اچھا ڈاکٹر ملے ہم اس کے پاس جا کر اس کا صحیح علاج کرواتے ہیں، وقت پر کرواتے ہیں، اس کے لیے ہم دن رات نہیں دیکھتے۔ یہ بچے کی جسمانی تربیت ہے، جیسے یہ ضروری ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر میں کہوں کہ آپ اس کی فکر مت کرو جسمانی پرورش کی، آپ مجھے پاگل کہو گے۔ کوئی انسان جسمانی پرورش سے روک نہیں سکتا، لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ جتنی زیادہ ضرورت اس کی جسمانی پرورش کی ہے اتنی ہی زیادہ ضرورت اس کی دینی پرورش کی ہے، کہ ہم بچے کی فکر کریں کہ جیسے جیسے بچہ بڑا ہو رہا ہے اور جیسے جیسے وہ بولنا سیکھ رہا ہے، تو جیسے وہ ہمیں دیکھ کر لقمہ اٹھاتا ہے، کھاتا ہے، تو ویسے ہی اس کو ہماری باتوں کو سن سن کر اس کے دل و دماغ میں اور اس کے سینے کے اندر ہمارا ماحول اترتا چلا جاتا ہے۔ بچے کو کہنا نہیں پڑتا کہ اگر کچھ کھانا ہو تو ایسے لقمہ اٹھاؤ، وہ دیکھ کر اٹھا لیتا ہے، اور بات چیت کرنا بھی سیکھ جاتا ہے۔ اس کو کہنا نہیں پڑتا کہ یہ تمہارے ابو ہیں تو ان کو ایسے بلانا ہے، امی ہے تو ایسے بلانا ہے، وہ ساری باتیں سن سن کر۔ تو یہ بات بھی ہم یاد رکھیں کہ جیسے وہ سب کچھ سن کر دیکھ کر سیکھتا ہے، دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنا اسے سن کر دیکھ کر آتا ہے، تو ایسے ہی جو دینی ماحول وہ اپناتا ہے، اس کے دل و دماغ میں اترتا ہے، وہ بھی سن کر اور دیکھ کر۔ والدین جو ہے یہاں ایک بہت بڑی کوتاہی کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ بچے کو اچھے اخلاق سکھلانے کے لیے، دینی ماحول سکھلانے کے لیے اس کو کہتے ہیں کہ ایسا کر، ویسا کر، ایسا مت کر، لیکن ان کا خود کا جو ماحول ہے وہ دینی نہیں ہے۔ بچے کو کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے جا، لیکن جب بچہ نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے تو باپ خود گھر میں بیٹھ جاتا ہے۔ بچہ نماز پڑھ کر آتا ہے، دیکھتا ہے کہ میرا باپ تو گیا نہیں ہے، وہ یہیں بیٹھا ہوا ہے، کپڑے بدل کر بیٹھا ہوا ہے۔ 2-3 دن بچہ جائے گا، تیسرے دن سے وہ خود بھی بیٹھ جائے گا۔ کیوں؟ کہ بچہ جو تربیت حاصل کرتا ہے وہ سن کر، دیکھ کر، کسی کے کہنے سے نہیں۔ تو اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم جتنی فکر بچے کی جسمانی تربیت کی کرتے ہیں اتنی ہی فکر ہمیں بچے کی دینی تربیت کی فکر کرنی۔ اب یہاں سب سے بڑا سوال ہوتا ہے، یہ فکر ہم سب کو ہے، تمام والدین کو ہے کہ ہم اپنے بچے کی دینی تربیت کریں۔ تو دینی تربیت کیسے کی جاتی ہے اور دینی تربیت کیا چیز ہے؟ تو ہم اس کو قرآن کریم کی آیات سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ جو دینی تربیت ہے یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے اور ان کی فکر ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا واقعہ نقل کرتے ہیں، لیکن بڑے عجیب و غریب انداز میں ہمیں سکھانے کے لیے اور ہمیں متوجہ کرنے کے لیے کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ امت محمدیہ سے پوچھا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے کہ کیا تم لوگ حاضر تھے اس وقت جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا؟ ظاہر ہے کہ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی 1400 سال کے بعد آئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حاضر نہیں تھے تو ہم کیسے ہوں گے؟ ہمیں کیا معلوم کہ کب حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا اور اس وقت کیا ہو۔ لیکن اللہ تعالی ہمیں متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے تم خود اس واقعے پر وہاں موجود ہو اور تم اپنی آنکھوں سے وہ چیز دیکھ رہے اور اپنے کانوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات کو سن رہے ہو، تو وہ بات کیسے تمہیں یاد رہے گی اور وہ واقعہ کیسے تم اپنے ذہنوں میں ہمیشہ تر و تازہ رکھو گے جس کو تم کبھی بھول نہیں سکتے۔ تو ایسے ہی اس بات کو بھی یاد رکھو کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا جب وقت آیا تو انہوں نے اپنی اولاد کو بلایا اور ایک سوال کیا۔ کیا سوال کیا میں بعد میں بتاتا ہوں، پہلے ہم اپنے اعتبار سے سوچ لیں کہ اگر کسی آدمی کی موت کا وقت قریب آتا ہے اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں اب چند منٹ کا مہمان ہوں،
تو وہ اپنی اولاد کو بلاتا ہے، عموماً رشتہ داروں کو بلا لیتے ہیں، بلکہ طبیعت خراب ہوتی ہے تو دور دراز سے بھی جو ہے وہ بلا لیا جاتا ہے کہ بھئی اب آ جاؤ۔ اور ایسے موقع پر کہ جب کہ چند منٹ کا وہ مہمان ہے، اس کو اپنی موت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی، وہ اپنی اولاد کو کیا نصیحت کرے گا، کیا وصیت کرے گا؟ ہم سوچیں اپنے اعتبار سے جو ہم نے دیکھا ہے، ہم جس ماحول میں ہیں، ہم سوچیں تو ہمارے سامنے یہی بات آئے گی کہ اگر وہ کاروبار والا ہے تو وہ کاروبار کے کچھ راز جو اب تک اولاد کو نہ بتائے ہوں وہ بتا دے گا۔ کسی سے اس نے قرضہ لیا ہے، اگر دیندار ہے تو بتا دے گا کہ میرے مرنے کے بعد چکا دینا، اور اگر اس سے کسی نے لیا ہے تو وہ وصول کرنے کے لیے کہہ دے گا۔ یہی ساری باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن وہ اللہ کے نبی، وہ نبی کہ جن کے اوپر آبا و اجداد میں بھی انبیاء اور ان کی اولاد میں آگے چل کر بے شمار انبیاء آنے والے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے اسرائیل، اور ان کی جو اولاد ہوئی وہ بنی اسرائیل کہی گئی، اور بنی اسرائیل میں مفسرین کرام کے قول کے مطابق 4000 سے زائد انبیاء آئے ہیں۔ تو وہ اپنی اولاد کو وصیت کرتے ہیں، ایک ہی سوال کیا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ایک نبی اپنی اولاد سے اپنی موت کے وقت جو سوال کرتا ہے، ظاہر ہے کہ وہی سوال کرے گا جس کی فکر اس کو دامنگیر ہوگی، جو فکر لے کر وہ چل رہا ہوگا۔ ایسے وقت پر وہی بات منہ پر آتی ہے، ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو۔ اب ہمیں آگے نہیں جانا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے کیا جواب دیا، ایک لمبا چوڑا جواب دیا اور اطمینان دلا دیا کہ آپ کو ہمارے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں اس سے یہ سبق لینا ہے کہ جس طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی موت کے وقت جو فکر تھی وہ اس بات کی تھی کہ میری وفات کے بعد میری اولاد میرے راستے کو نہ چھوڑ دے، میرے دین کو نہ چھوڑ دے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب تک باپ حیات ہے تو باپ کی عزت و احترام میں اور اس کے غصے کی وجہ سے، اس کی پکڑ کی وجہ سے اولاد درست رہتی ہے اور اپنے باپ کے نقش قدم پر رہتی ہے، اس کے کہنے کے مطابق چلتی ہے۔ لیکن جہاں یہ والد کا سایہ اٹھ جاتا ہے تو وہ آزاد ہو جاتے ہیں اور بہک جانے اور گمراہ ہو جانے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت اسی فکر کو ظاہر کیا اپنی اولاد کے سامنے۔ جب اطمینان ہو گیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ ہمیں یہ سبق ملا اس واقعے سے کہ ہمیں بھی یہ فکر اپنی اولاد کے بارے میں رکھنی کہ ہماری اولاد کا دین کیا ہونا چاہیے، ہماری اولاد کا راستہ ہماری زندگی میں اور ہماری موت کے بعد کیا ہونا چاہیے۔ ہم فیوچر پلاننگ کرتے ہیں مستقبل کے لیے کہ ہم سوچتے ہیں کہ بھئی ہم نے کیسی زندگی گزاری ہے اور کتنی جد و جہد کی ہے اور کیسے غربت میں فقیری میں زندگی گزاری ہے، تو یہ خیال آتا ہے کہ ہماری اولاد کو ویسے حالات کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور اس کے لیے ہم رات دن محنت کرتے ہیں اور اولاد کے لیے کچھ پونجی جمع کر کے جاتے ہیں، کچھ ایسے انتظامات کر کے جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو ان حالات کا، ان تکالیف کا، ان فقر و فاقہ کا سامنا نہ کرنا پڑے جن کو ہم نے جھیلا ہے۔ تو ہمیں یہ بھی فیوچر پلاننگ کر کے جانا ہے کہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے راستے سے ہماری اولاد بھٹک نہ جائے۔ آج ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی۔ یہ بہت اہم اور ضروری چیز ہے کہ ہم یہ فکر کریں، اور اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ذمہ داری قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے، میں نے اسی سلسلے کی آیت کریمہ تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ آیت بڑی ہے، میں نے چھوٹا سا ایک ٹکڑا اس کے لیے منتخب کیا ہے
کہ اے ایمان والو تم اپنے آدمی کی سب سے پہلی ذمہ داری اپنے بارے میں کہ وہ اپنے آپ کو درست کرے، اس کا عقیدہ درست ہو، اس کا ایمان درست ہو، اس کے اعمال درست ہو۔ لیکن اپنے اوپر اکتفا کر کے بیٹھ جانا کہ بھئی میں تو ٹھیک ہوں، اب دوسرے ان کی فکر چھوڑ دیں، یہ نہیں، بلکہ ایک مسلمان کی تو یہ ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے اپنی، پھر اپنے گھر والوں کی، پھر اس کے بعد اپنے متعلقین کی، یہاں تک کہ ایک عام مسلمان کی ذمہ داری بھی ہمارے کندھوں پر ہے، اور اسی کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہا گیا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کی فکر بھی کریں، پھر اپنے گھر والوں کی، پھر اپنے سے جتنے بھی قریب ہیں جو ہمارے ماتحت ہیں ہم ان کی فکر کریں، یہاں تک کہ ہر ایک مسلمان کی اصلاح کی فکر یہ ہمارے ذمہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ قو انفسکم، کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ وَأَهْلِيكُمْ میں ہمارے تمام گھر والے آ گئے، ہماری بیوی بھی آ گئی، ہمارے بچے بھی آ گئے، کہ ان کی اصلاح کی فکر یہ ہمارے ذمہ ہے۔ اگر ہم نے نہیں کی اور ایسی حالت میں ہم چھوڑ کر گئے کہ جن کے دین کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، اور اس وجہ سے ہماری اولاد گمراہ ہوئی کہ ہم نے ان کو دینی تعلیم نہیں دی تھی، ہم نے ان کو دین نہیں سکھایا تھا، تو قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سے پوچھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک شخص نگران ہے اور ہر ایک سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب یہ اولاد کی جو دینی تربیت کرنا ہے وہ کیسے کی جائے؟ ان میں ایک سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ ہمارے مکاتب ہے، کہ ہم اولاد کی دینی تربیت، کہ ان کو دین کا علم ویسے دینا جتنی ان کو ضرورت ہے، یہ ہر آدمی اپنے آپ سے نہیں کر سکتا، ضرورت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں سے مدد حاصل کرے۔ تو اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت پر یہ رحم فرمایا ہے کہ اس امت میں مکاتب کا ایک نظام قائم کیا۔ یہ مکاتب کا جو نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے سے اور آپ ہی کے دست مبارک سے قائم کیا ہوا ہے۔ مدینہ منورہ مسجد نبوی میں ایک جگہ ہے جس کو ہم صفہ کے نام سے جانتے ہیں، ایک چبوترا، کہ جس میں بیک وقت 400 صحابہ کرام وہاں رہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن بھی سیکھا۔ وہ ایک مہمان خانہ تھا کہ جس میں جو بھی وفد دور دراز کے علاقے سے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کرتا، وہ وہیں پر قیام کر اور پھر کچھ دن تک وہاں رہ کر قرآن کریم کو بھی سیکھتا، دین کو بھی سیکھتا۔ تو وہ ایک ہمارے لیے نمونہ اور سمپل ہے، اور پھر اسی کی روشنی میں یہ نظام پورے عالم میں پھیلا ہے، اور اس میں زیادہ جو خصوصیت حاصل ہوئی وہ ہمارے اس بر صغیر کے مکاتب کو، جس میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے جو مکاتب ہیں، ان کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت عطا فرمائی کہ اس میں منظم طریقے سے قرآن کریم بھی سکھایا جاتا ہے، اور پھر بچہ جیسے جیسے آگے پڑھتا ہے تو اس کو قرآن کریم دیکھ کر پڑھنے کے بعد اس کو زبانی حفظ کرنا، جب زبانی حفظ کر لے تو اب قرآن کریم کے معانی کو سمجھنا اور ایک مکمل عالم دین بنانا، یہ پورا انتظام جو ہے وہ اس میں ہوتا ہے۔ آج ہمارے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے اس علاقے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دن دیکھنا مجھے نصیب فرمایا کہ آج 3 بچے حفظ قرآن کی سعادت سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ یہ ایک پوری بستی کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے علاقے، پورے ملک کے لیے سعادت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علاقے میں اپنے کچھ مخلص بندوں کی محنت کی وجہ سے ہمیں یہ دین دیکھنا نصیب فرمایا۔ میں اس مدرسے کے، مسجد کے ذمہ داران کو اور ان کے اساتذہ کو اور ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان بچوں کو بھی اور ان کے والدین کو خصوصی طور پر مبارکباد پیش کرتا ہوں،
کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ان کا انتخاب ہے، سلیکشن ہے، کیونکہ یہ نعمت ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتی۔ کوشش کرنے والے نکلتے ہیں اور چاہنے والے، امیدیں رکھنے والے بہت سارے ماں باپ ہوتے ہیں کہ جو چاہتے ہیں بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، نام رکھا ہے، تبھی ہمیں کہہ کر جاتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانا چاہتے ہیں، لیکن ان میں سے چند بچے ایسے ہوتے ہیں جو اس منزل تک پہنچتے ہیں۔ یہ ان بچوں کا کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کا انتخاب ہے کہ اللہ نے ان کو چن لیا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ منتخب فرماتے ہیں تو پھر اس پر جو فضائل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ انہیں عطا فرماتے ہیں۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر جو فضائل رکھے ہیں وہ فضائل ان بچوں کے حق میں پورے فرمائے، اور ان کو، ان کے والدین کو ان فضائل سے مالا مال فرمائے۔ کیا فضائل ہیں؟ میں دو روایتیں پیش کر کے وہ فضائل آپ کے سامنے اجاگر کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 پر مسند احمد کی روایت ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، آپ نے فرمایا کہ جب قبریں پھٹیں گی اور انسان قبروں سے نکلیں گے، اس وقت قرآن کریم ایک لاغر آدمی کی شکل میں اس حافظ قرآن کے پاس آئے گا اور پوچھے گا کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ اب وہ آدمی دیکھے گا کہ یہ لاغر کمزور سا آدمی کون ہے، تو انکار کر دے گا میں تجھے نہیں پہچانتا۔ وہ کہے گا کہ میں تیرا ساتھی، تیرا دوست وہ قرآن ہوں کہ جس نے تجھے دن بھر بھوکا پیاسا رکھا اور رات بھر تجھے جگائے رکھا، اور آج تو تجارت کا دن ہے، سب لوگ اپنی تجارت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو تو بھی اپنی تجارت کے پیچھے چل۔ یہ کیا بات ہے؟ ابھی حدیث باقی ہے لیکن ان الفاظ کو ہم سمجھ لیں کہ قرآن کریم کو جب یہ بچے حفظ کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی روزانہ مکتب میں جاتے ہیں اور ٹائم پاس کر کے آ جاتے ہیں، ایسا نہیں۔ یہ بچے جو حفظ کرنے والے ہیں ان کو کم مت سمجھو، انہوں نے بہت محنت کی ہے اور اپنے سینے پر وہ قرآن محفوظ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنا یہ قرآن پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ اس کے بوجھ کو برداشت نہ کر کے چورا چورا ہو جاتا۔ وہ آج ہمارے ان معصوم بچوں نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، اور ایک ایک آیت کو رٹنے کے لیے انہوں نے کتنی محنت کی ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے کئی قربانیاں دی ہیں۔ مکاتب والے بڑے سخت ہوتے ہیں کہ وہ چھٹیاں نہیں دیتے، کئی مرتبہ اپنے گھر کے پروگرام کینسل کرنے پڑتے ہیں چھٹیاں نہ ملنے کی وجہ سے۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر کہ چھوٹا بھائی نئے کپڑے پہن کر فلاں کی شادی میں جا رہا ہے، لیکن یہ بچہ سفید کپڑے پہن کر وہی مدرسے میں آ رہا ہے، وہ جا کر وہاں دعوت کا ایک بہت بہترین کھانا کھائے گا، لیکن یہ کل کا باسی کھانا ماں رکھ کر گئی ہے کہ یہی گرم کر کے کھا لے۔ بہت قربانیاں دے کر ان بچوں نے حفظ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو یہ فضیلت عطا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن، ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی ہے، قائم ہوئی ہے، ابھی شروع کا دور ہے کہ قبر سے نکل رہے ہیں، وہ قرآن کہتا ہے کہ میری وجہ سے تو ایسا لاغر ہو گیا تھا، آج وہ میری حالت کو تو دیکھ لے کہ میری وجہ سے دن بھر بھوکا پیاسا رہا، رات بھر جاگ کر تو نے قرآن کو پڑھا ہے، اب آج تجارت کا دن ہے، نفع ملنے کا دن ہے، سب لوگ بھاگ رہے ہیں، تو بھی آ جا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو شرافت عطا فرمائیں گے اور بقا عطا فرمائیں گے، اور اس کے والدین کو بلایا جائے اور وقار کا تاج پہنایا جائے۔ والدین کہیں گے کہ یہ کیا بات ہے، یہ کیوں پہنایا جا رہا ہے؟ فرمایا اس وجہ سے پہنایا جا رہا ہے کہ تمہارے بچے نے حفظ قرآن کیا تھا۔ یہ تو شروع کی حالت ہے، اور پھر جب میدان محشر میں پہنچ جائیں گے تو ترمذی شریف کی روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت تھوڑی سی الگ ہے کہ وہاں قرآن کریم کھڑا ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی سے درخواست کرے گا کہ اے اللہ، یہ میرا دوست ہے، اس نے مجھے یاد کیا ہے،
تو اسے عزت عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو عظمت و شرافت عطا فرمائیں گے۔ وہ کہے گا کہ اور زیادہ عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کو کرامت عطا فرمائیں گے۔ کرامت کا ایک لباس ہوگا، وہ پہنایا جائے، اور پھر وہ کہے گا کہ اے اللہ تو اس سے راضی ہو جا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ تو قرآن کو پڑھتا جا اور جنت کی منزلوں کو چڑھتا جا۔ یہ دنیا میں جس طرح سے قرآن کریم پڑھتا تھا وہ پڑھتا چلا جائے گا، اور ایک ایک آیت کے بدلے جنت کا ایک ایک درجہ جو ہے وہ بلند ہوتا چلا جائے گا۔ اب یہ جتنا قرآن پڑھے گا اتنا ہی اس کا درجہ بلند ہو جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت میں سب سے بہتر اگر کوئی لوگ بتائے ہیں تو وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن کو سیکھنے والے ہیں اور قرآن کو سکھانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ تمام ہی فضائل ان بچوں کے حق میں بھی، اور ان تمام بچوں کے حق میں کہ جنہوں نے اس فہرست میں اپنے آپ کو شامل کر لیا ہے اور اس کے پیچھے محنتیں کرنا شروع کر دیے، جن کا ابھی قرآن پورا نہیں ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام کے حق میں ان فضائل کو پورا فرمائے اور ان تمام کو ان سعادتوں سے نوازے۔ والدین کو، مدرسے کے ذمہ داران کو، اور اس کام میں جنہوں نے بھی جس طرح سے بھی تعاون کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو اپنے شاہ نشان بدلہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔